کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، میں نے ابھی آپ حضرات و خواتین کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی بہت مشہور و معروف آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آج کے جمعے کے خطبے میں جو گفتگو ہوگی اس کا عنوان ہے بہتر کون۔ آج جس طرح کے حالات ہمارے ملک ہندوستان کے اور مسلمانوں کے ہیں، ایسا کوئی شخص نہیں جس سے وہ واقف نہ ہو۔ ہر شخص جانتا ہے کس طریقے کے حالات ہیں۔ معاشرے میں بگاڑ ہے، ہر طرف ظلم و زیادتی، بھرشٹاچار اور انا پرستی اور بہت ساری برائیاں ہمارے سماج میں پنپ رہی ہیں اور پنپ چکی ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں اپنے سماج میں کیسا رول ادا کرنا چاہیے؟ دین اسلام ہمیں کس طرف اور کیسے زندگی گزارنے کے لیے کہتا ہے؟ ہماری زندگی یا ہماری شخصیت ایسے سماج میں کیسا کردار نبھا سکتی ہے، اس کی طرف قرآن و سنت رہنمائی کرتی ہے۔ جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے کہا تم بہترین امت ہو۔ تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے ہی برپا کی گئی۔ ہمارا وجود اللہ رب العالمین نے دوسروں کے لیے کیا ہے، یہ بات آپ سمجھ لیجئے۔ ہمارا جو وجود ہے دنیا میں وہ ہمارا کسی دوسرے کے لیے وجود ہے۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو۔ کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمام بھلائیوں کا حکم دینا ہے اور تمام برائیوں سے روکنا ہے۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لے کر کے آنا ہے۔ معاشرہ تب تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ بہتر نہ ہو جائیں، یہاں کے رہنے سہنے والے بہتر زندگی گزارنے نہ لگیں۔ بہترین شخص کون ہے؟ بہترین شخص کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 سے 35 اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے بہترین شخص کی پہچان بتائی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور اس شخص سے بہترین کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ آج جو سماج میں بے چینی اور انارکی پائی جا رہی، فساد پایا جا رہا ہے، ایسے وقت میں اگر کوئی انسان
اللہ رب العالمین کی معرفت کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے رہا ہے تو سب سے بہتر کام کر رہا ہے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بندوں کو اس کے خالق سے جوڑ دے۔ سب سے بہترین کام، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، بندوں کو اس کے خالق کی معرفت کروائے، اور وہ نیک عمل بھی کرتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو۔ دوسرا شخص، بہتر شخص کون ہے؟ جو اتباع سنت کرتا ہو۔ پہلا شخص جو بہتر ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے وہ سب سے بہتر شخص ہے۔ دوسرا جو نمبر آتا ہے، دوسری قسم کا انسان اور مسلمان، وہ جو اتباع سنت پر عمل کرتا ہو، جو اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہو ہر معاملے میں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 1869، اس میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان ہے۔ ان کا جب طلاق ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تمہاری طلاق کی عدت پوری ہو جائے تو تم ہمارے پاس آنا، ہم بتائیں گے کس سے نکاح کرنا ہے۔ 3 شخص نے پیغام دیا ان کو، 3 صحابہ تھے جنہوں نے پیغام دیا تھا۔ اس میں سے ایک جن کے پاس مال کم تھا، دوسرے شخص وہ جو عورتوں پر تھوڑا سخت تھے، تیسرے اسامہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپشن رکھا کہ دیکھو وہ شخص جس کی تم بات کر رہے ہو، جو پیغام آئے ہیں، مشورہ لینے کے لیے آئی تھی، وہ 3 شخص کا پیغام ہے، کس سے ہم شادی کریں، کس سے ہم نکاح کریں۔ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلا شخص اس کے پاس لا مال لہ، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ دوسرا شخص وہ عورت کے معاملے میں بہت سخت ہے، وہ عورت پر شدت کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، لہٰذا ان سے بھی نکاح نہ کرو۔ تیسرا شخص جو اسامہ تھے، ان سے کہا کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ اسامہ سے وہ شادی یا نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے انکار میں ہاتھ ہلایا کہ نہیں، اسامہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور پھر فاطمہ بنت قیس نے ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ عرب کی عورتیں مجھ پہ رشک کرنے لگیں، مجھ سے حسد کرنے لگیں کہ اس کا شوہر تو اسامہ ہے۔ اتنا بہترین رشتہ ہے، جو سنت کی پابندی کرتا ہے، جو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے، اپنی بات کو چھوڑ دیتا ہے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے، وہ بہترین شخص ہے۔ تیسرا شخص وہ جو اللہ رب العالمین کے کلام کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 5027، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سماج میں بہترین شخص کا مطالبہ ہے، سماج آج کا چاہ رہا ہے کہ بہتر شخص سماج میں پیدا ہوں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ وہ تو بہترین شخص کون کون ہوتے ہیں؟ بہترین شخص وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، بہترین شخص وہ ہوتے ہیں جو سنت کی پابندی کرتے ہیں، بہترین شخص وہ ہوتے ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ چوتھے نمبر کا بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو اور سچا ہو۔ جامع ترمذی کی بلکہ صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، حدیث نمبر 3291، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخموم القلب انسان جس کے دل میں کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، ایسا شخص بہترین شخص ہے، اور جو زبان کا سچا ہو ایسا شخص بہترین شخص ہے۔ پانچواں شخص جو بہترین ہے، جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہو۔ بہتر شخص وہ بہترین شخص جو پڑوسیوں کے لیے بہتر ہو۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ و خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ بہتر شخص وہ ہے جو اپنے صاحب معاملہ کے ساتھ بہتر ہو، اور بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر ہو۔ جو پڑوسیوں کے ساتھ بہتر ہے اور جس سے معاملہ ہو رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے، وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ بہترین شخص کا کردار ہمیں ادا کرنا ہے۔ بہتر لوگوں میں ایک شخص وہ بہتر ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن کے عہد مطابق ہمارا اور آپ کا جو وجود ہے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے، برائی سے روکنے کے لیے ہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ الفتح الکبیر کی جو ہے روایت ہے، حدیث نمبر 98 ہے، خیر الناس من ينفع الناس۔ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، جو بہتر شخص کی گنتی ہو رہی ہے اس میں ہم اور آپ آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو۔ اگر نہیں آتے ہیں تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ بہتر شخص بننا چاہیے ہم کو۔ ہم بہترین شخص ہوں گے تبھی ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا۔ ساتواں شخص وہ جو بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ دوستوں یاروں میں بہت اچھا انسان ہوتا ہے لیکن گھر والوں کے لیے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ باہر بہت اچھا ہے، بہت خوش مزاج ہے، لیکن گھر جب واپس آتا ہے تو بہت ترش روئی سے اور بہت سختی سے ماں باپ کے ساتھ، چاہے بھائی بہن کے ساتھ، چاہے اہلیہ کے ساتھ، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے۔ ایسا شخص بہترین شخص نہیں۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر الناس خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ یہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3895، کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے وہی بہتر سماج کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ سماج میں بہتر دکھائی دے اور گھر والوں کی بہتری نہ چاہتا ہوں، ایسا شخص بہتر شخص نہیں ہے۔ ایک اور شخص جس کو بہتر کی گنتی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، سنن ترمذی کی یہ بھی روایت ہے، خیرکم، جس سے خیر کی امید کی جائے اور جس سے شر نہ باہر آئے، ایسا شخص سماج کے لیے بہتر ہے۔ سماج کے لیے وہ شخص بہتر ہے جس سے خیر کی امید کی جائے۔ بہت سارے ہمارے محلوں میں اور آس پاس میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جن سے یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص لوگوں کا برا نہیں چاہے گا، لوگ اس سے اچھی امید کرتے ہیں۔ جس سے لوگ اچھی امید کرتے ہیں، خیر کی امید کرتے ہیں، وہ بہتر شخص ہے۔ ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہے محلے میں، آس پاس میں، کہ ہم سے لوگ بہتر کی امید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم سے بہتر کی امید نہیں کرتے ہیں تو ہم بہترین شخص نہیں ہیں، سماج کے لیے مضر ہیں، سماج کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہم سے ہمارے آس پاس کے لوگ خیر کی امید کریں، یہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس سے خیر کی امید کی جائے، وہ بہترین شخص ہے۔ ایک اور شخص جو بہترین شخص ہے، صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ دونوں کیٹیگریز میں مسلمان پیچھے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ آج ان دونوں چیزوں پہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ کیسے عمل نہیں ہے؟ وہ خود تو کھاتا ہے، لوگوں کو نہیں کھلاتا ہے۔ لوگوں کو کھلانے والا بہترین شخص ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے شہر کی سڑکوں پر مسلمانوں کے علاوہ سارے لوگ پنڈال لگا کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لوگوں کی سیوا کرتے ہیں۔ ہم سے جو امیدیں کی گئی تھی وہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سے جو امیدیں کی گئی تھی کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ جو ہے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا ہی نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ رب العالمین، تو پوری کائنات کا رازق ہے، سب کو تو ہی رزق دیتا ہے، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟
تو اللہ رب العالمین اس دن شکایت کریں گے، کہیں گے کہ وہ شخص جو تمہارے پاس آیا تھا بھوکا تھا، اس کو تم نے کھانا نہیں کھلایا، اس کو کھلاتے تو مجھے پاتے۔ ایسے ہی پانی پلانے کا مسئلہ ہے، کوئی شخص بھوکا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی ہم اپنی مخلوق کے ساتھ کریں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ کریں گے، عوام کے ساتھ کریں گے، سب کا اللہ رب العالمین صلہ دے گا، ہم کو اجر دے گا، ہم کو عوض ملے گا اس کا، کیونکہ تمام مخلوق جو ہے اللہ رب العالمین کا کنبہ ہے، اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا۔ ہم رعایا کے ساتھ اچھے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسری بات ورد السلام، اور جو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے فرقہ بندی کی، کہتے ہیں سلام کا جواب دیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ایسے مسائل سے دوچار ہے امت، اور ایسے میں بھی آج کے دور میں، ابھی کے دور میں، ابھی آپ چند قدم جا کر کے کسی سے سلام کر لیجئے تو سلام کا جواب نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جائے۔ ایسے ایسے مسائل سے امت دوچار ہے، ایسی ایسی پریشانیاں امت کے سر پہ ہیں، اور ابھی بھی لوگ فرقہ بندی اور ذات پات اور مسلکی اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ ایک اور شخص جس کے بہترین ہونے کے بارے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر کم ہو اور عمل بہتر ہو، جس کی عمر کم ہو اور اس کے عمل، نیک جو عمل ہے وہ بہتر ہوں۔ پر حدیث کیا بتا رہی ہے ہمیں؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2330۔ اس میں کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جس کی عمر کم ہو اور اس کے اعمال نیک زیادہ ہوں۔ پھر صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول برا شخص کون ہے؟ کہا جس کی عمر زیادہ ہو اور نیک عمل کم ہو۔ جیسا وہ برا شخص ہے، عمر ایک طویل عمر پائی آپ نے اور نیک کام نہیں کیے، تو کیا پھر کرنے کے یہاں آئے تھے؟ تمہارا مقصد زندگی کیا تھا؟ تمہارا مقصد زندگی یہ تھا کہ تم اللہ کے دین کو آگے بڑھاتے، اللہ کے دین کو سمجھتے، خیر کی طرف دعوت دیتے، برائی سے روکتے اور بھلائی کو عام کرتے، یہ تمہارا کام تھا۔ تم نے نہ خود کچھ کیا نہ اپنے اوپر کرنے دیا کسی کو۔ برا شخص وہ ہے جس کی عمر تو زیادہ ہو لیکن اس کے اچھے اعمال کم ہو، اور بہترین شخص وہ ہو کم عمر پائے اور خوب نیک عمل کرتا ہو وہ۔ ایک اور شخص جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ یقیناً دنیا جیتی جا سکتی ہے اچھے اخلاق سے۔ اگر اخلاق بہترین ہیں آپ کے تو سمجھ لیجئے کہ آدھا کام تو آپ کا ہو گیا۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہو۔ اخلاق بہترین ہے تو آپ بہترین ہیں، اخلاق برا ہے تو آپ اور ہم برے ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق میں بھی کام کرنا چاہیے۔ ایک اور شخص جس کے بارے میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بہترین شخص ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2305 ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان خیارکم احسنہم قضاءً، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھے سے ادا کرتا ہو۔ آج مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے، جس کسی سے وہ تجارت کرتا ہے یا لین دین کرتا ہے یا ادھار پیسے لے لیتا ہے، رشتہ داری ختم کر لیتا ہے لیکن قرض نہیں دیتا ہے۔ پیسے کے لین دین میں، قرض کے لین دین میں وہ سب کچھ کر لیتا ہے، سارے رشتے ناطے توڑ لیتا ہے۔ اور کہا کیا جا رہا ہے اچھا شخص وہ ہے جو قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرے، قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والے۔ آج مسلمانوں میں جو یہ پریشانی اور جو مصیبتیں ہیں، اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہم قرض کے معاملے میں بہت زیادہ پیچھے ہیں اور بہت زیادہ ڈھیلا سازی کرتے ہیں۔ جس سے لے لیا اس سے بات تک نہیں کرتے ہیں، اس کا فون تک نہیں اٹھاتے ہیں، اس کی گلی نہیں جاتے ہیں، بھائی اس سے رشتہ داری ختم کر لیتے ہیں۔ جائیں گے تو مانگ لے گا، پیسے مانگ لے گا۔ کوئی قرض آپ کو دے رہا ہے تو آپ کے آڑے وقت میں وہ کام آ رہا ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے دیں گے تاکہ دوبارہ آپ کی فیلڈ برقرار رہے، آپ دوبارہ لے سکیں اس سے۔
کب کس کے حالات کیسے ہو جائیں گے کچھ نہیں پتہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرض کو احسن طریقے سے اچھے طریقے سے ادا کرے، وہ بہترین شخص ہے۔ ایک اور شخص جس کے بارے میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں بہتر شخص وہ ہے جو دنیا کی کمائی کرتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ کی جو ہے ادائیگی پوری کرے۔ ایک تو بندوں کے حق ہے، ایک ہے اللہ کے حقوق۔ دنیاوی معاملات میں وہ کیسا ہی بزی رہتا ہو لیکن اللہ کے حقوق وہ پورے ادا کرتا ہو، نمازوں کی پابندی کرتا ہو، روزوں کی پابندی کرتا ہو، تلاوت مسلسل کرتا ہو، لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملتا ہو، وہ تمام کام جو حقوق اللہ میں آتے ہیں اس کو ادا کرتا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے جانوروں میں ہو، اپنے کاروبار میں ہو، اپنی جاب میں ہو، کہیں بھی ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہترین شخص ہے، ایسا شخص جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کماتے ہوئے جو حقوق اللہ کی ادائیگی پوری طریقے سے کرتا ہے وہ بہترین شخص ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2170۔ ایک اور شخص جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہترین شخص ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 11 ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آج مسلمان پریشان اسی لیے ہے کیونکہ مسلمان ہی مسلمان کا برا چاہتا ہے، ہاتھ سے نہیں برا کر پاتا ہے تو زبان سے برا کرتا ہے، اور زبان سے برا کرنے میں دو طرح کے نقصان ہیں۔ ایک تو وہ جس کو وہ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں چرچا غلط کر رہا ہے جس سے اس کی بدنامی ہوگی، دوسری یہ کہ وہ اپنی زبان سے جو برے کلمات ادا کر رہا ہے اس کو عذاب ملے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کی برائیاں کرتے گھومیں یا برائیاں کریں یا آپ اپنے ہاتھ سے مسلمان کو نقصان پہنچائیں، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی اور پہچان یہ ہے اچھے مسلمان کی کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہوں وہ اچھا مسلمان ہے، وہ اچھا انسان ہے، وہ بہتر ہے، بہترین ہے سماج کے لیے۔ اور ایک اور شخص جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ بہترین لوگ ہیں، کون لوگ؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 پڑھیں آپ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَزْنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ جو لوگ ناپ تول کو پورا رکھتے ہیں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتے ہیں اور تولتے ہیں تو سیدھے ترازو سے تولتے ہیں۔ آج جن لوگوں کے پاس ایسے کام ہیں جو وزن کر کے بیچتے ہیں، نہ جانے کہاں سے ایمان کے ساتھ بے ایمانی آ جاتی ہے، 100 گرام 200 گرام لیٹر آدھا لیٹر یا ملی لیٹر اس میں چوری کرتے ہیں لوگ۔ یہ بہترین شخص کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو ماپ پوری دیتا ہو، جو ناپ تول میں کمی نہ کرتا ہو۔ اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں پرانی قوموں کو اللہ رب العالمین نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اللہ رب العالمین نے عذاب بھیج دیا ایسے ایسے گناہوں پر۔ تو جو چیزیں عذاب کی مستحق ان کو ہم چھوڑیں، اگر یہ تمام برائیاں ہمارے اندر ہیں تو ان تمام برائیوں سے ہم باز آ جائیں اور سماج میں بہتر انسان بننے کی کوشش کریں۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، قرآن سیکھے سکھائے، اور بہت ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے جو بھائی ہمارے اور جو بہنیں ہماری بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے بھائی ہمارے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کو سبیل پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔